بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تو دوستو، آج ہم قرآن و مجید کی روشنی میں سورۃ النبأ کا تذکرہ کریں گے اور اس کے ترجمے کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سورۃ النبأ 30ویں پارے کی پہلی سورت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اما یتساءلون، وہ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یعنی ہم سب لوگ کس چیز کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ عن النبأ العظیم، اس عظیم قیامت کی خبر کے متعلق۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ قیامت ایک نہ ایک دن آنی ضرور ہے، جیسا کہ اللہ اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس کی نشانیاں پوری نہ ہو جائیں۔ تو اس طرح اس کا ترجمہ بھی یہی ہے، اس عظیم قیامت کی خبر کے متعلق، یعنی اس کے خبر کے متعلق تم سب کیا سوال کرتے ہو۔ الذی ھم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں، مطلب وہ جس چیز قیامت کے بارے میں لوگ اختلاف کرتے ہیں نا، وہ کلا سیعلمون، ہرگز ایسا نہیں، وہ عنقریب قیامت کی حقیقت جان لیں گے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جو قیامت کو نہیں مانتے، نہ اس کی حقیقت سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں، تو اس میں انہی کا بتایا گیا ہے ہرگز ایسا نہیں، وہ عنقریب قیامت کی حقیقت جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز ایسا نہیں، وہ عنقریب جان لیں گے، یعنی پھر وہی بات آگی نا، پھر سے اللہ تعالیٰ قرآن میں یہی تو فرما رہا ہے الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے زمین کو فرش، مطلب صحیح طرح رہنے کی جگہ نہیں بنایا۔ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو زمین میں گڑی ہوئی میخیں نہیں بنایا، اور پہاڑوں کو جیسے زمین میں ایسے گڑے ہیں نا پہاڑ، اس طرح میخیں نہیں بنایا۔ وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے تمہیں مرد و عورت کے جوڑوں کی شکل میں پیدا فرمایا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ انسان سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں مرد اور عورت ان دو شکلوں میں پیدا فرمایا تاکہ تم اپنے رب کی عبادت کر سکو۔ وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں انسان کو کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں ایک نعمت دی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نیند، اور اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ جیسے ہم پورا دن تھک جاتے ہیں کام کر کے، ہم سو جاتے ہیں تو ہماری ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، اسی نعمت کا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو ڈھانپنے والا پردہ بنایا، یعنی جب رات آتی ہے تو ایک پردہ سا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہی بتایا ہوا ہے اس میں۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو روزگار کا وقت بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ اس میں دن کی بات کر رہا ہے کہ دن بھی کتنی اچھی نعمت ہے، اور ہم نے دن کو روزگار کا وقت بنایا، یعنی دن میں لوگ کام کر سکیں، روزگاری کر سکیں، اور روزگار کا وقت مطلب کام کا وقت بنایا۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے۔ 7 مضبوط آسمان مطلب 7 آسمان جنہیں تو آپ سب لوگ اچھے سے جانتے ہوں گے، 7 آسمان، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اور بھی 7 آسمان بنائے ہیں۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے ایک روشن چراغ سورج بنایا۔ اس میں سورج کا ذکر ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایک روشن چراغ سورج بنایا، یعنی وہ اتنا روشن چراغ ہے کہ پوری دنیا میں روشنی کرتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے بادلوں سے نازل فرمایا خوب برسنے والا پانی۔ اس میں خوب برسنے والا پانی مطلب بارش کا اس آیت میں اللہ تعالیٰ ذکر کچھ یوں فرما رہے ہیں، اور ہم نے بادلوں سے نازل فرمایا خوب برسنے والا پانی، یعنی بادلوں سے پانی برسے بارش ہوگی۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم اس کے ذریعے نکالیں
اناج اور سبزہ، جب بارش ہوتی ہے ہریالی پھیل جاتی ہے اور اناج کو بھی کافی زیادہ پانی ملتا ہے، جس کی وجہ سے اناج کے جو ہوتے ہیں نا فصل وغیرہ وہ ابھرتی ہے اور سبزہ سبزہ ہو جاتا ہے۔ اس میں وہی بتایا گیا اس آیت میں، وَجَنَّتٍ الْفَافَا، اور گھنے باغات، جیسا کہ اناج اور سبزہ تھا اور گھنے باغات بھی یہی ہے۔ اِنَّ یَوْمَ الْفَصْلِ کَانَ مِیقَاتًا، بے شک فیصلے کا دن ایک مقررہ وقت ہے۔ جیسے قیامت کا ہو رہا ہے کہ قیامت کے دن ہی اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، تو فیصلے کا دن ایک مقررہ وقت ہے۔ ایک مقررہ وقت جو اللہ تعالیٰ نے مقرر مطلب فکس فرمایا نا، اسی وقت پر قیامت آئے گی اور اسی دن اسی وقت اسی جگہ ہی فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا جہاں اللہ تعالیٰ کی عدل کی کرسی رکھی جائے گی۔ تو انشاءاللہ اب اس کا آگے ترجمہ ہم اگلی ایپیسوڈ میں جاری رکھیں گے۔ جاننے سے پہلے آپ سب لوگ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک دل سے پڑھ لیں، سبسکرائب کر کے بھی جانا، لائک کر کے بھی جانا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے آپ سب کو میرا اللہ حافظ۔